صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سوری پیغامات تعزیت، دعائے مغفرت کا سلسلہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کی باب المدینہ کراچی پاکستان نیپال سے آمد۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا سفر ہند، اکولا مدرسۃ المدینہ تشریف آوری۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی سے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی عیادت۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغامات ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے تعزیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت کی، مدنی پھولوں سے نوازا، ڈھارس و تسلی دی۔ آپ نے قاری جان محمد صاحب کے انتقال پر جبکہ رمضان اتاری کے والد کے انتقال پر سوری پیغامات ارشاد فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عرف عالوں کی جانب سے الحاج حافظ رمضان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد عاقل اتاری صلی اللہ علیہ نے یہ خبر دی کہ آپ جناب تو سفر مدینہ پر ہیں، حج کی سعادت بھی پائی ہوئی، اور یہاں اجمیر شریف میں آپ کے والد محترم محمد جان صاحب، جو کہ صدری مسجد کے خطیب اور امام ہیں، انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، مرحوم کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں خواجہ غریب نواز کے طفیل بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، ان کا چھوٹا بڑا ہر گناہ معاف کر۔ یا اللہ انہیں غریب رحمت، یا اللہ ان کی قبر کو جنت میں باغ کر۔ یا اللہ غریب نواز کا واسطہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ جگمگ کر دے۔ الہ العالمین، مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاجی رمضان صاحب صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ٹائم پورا ہوا تھا اور یہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے لیے دعائیں کیجیے، ایصال فرمان کیجیے۔ گھر کے تمام افراد کو، مرحوم کے سوگواروں کو میرا سلام اور میری طرف سے تعزیت کا پیغام، اور ایک نہ ایک دن ہم سبھی کو
اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس لیے ابھی سے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ گویا خاموش مبلغ ہے اور یہ پیغام دیتا جا رہا ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان سے ہمیں نزعہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سے مشرف فرمائے، قبر بھی جلوہ محبوب سے آباد کرے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان گناہگار کا سلام عرض کیجیے۔ اگر آپ اس وقت مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیماً میں، تو میرے آقا کو میرا سلام کریے گا، شیخ کریم کے دربار میں سلام عرض کیجیے گا۔ اور اگر اجمیر شریف حاضر ہو چکے ہیں تو حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں میرا سلام، اور آپ کے قدموں میں جتنے عاشقان غریب نواز آرام فرما ہے سبھی کو میرا سلام۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو بھی دعا میری یاد رکھیے، تعاون جاری رکھیے۔ آپ کے ابو ماشاءاللہ عاقل میں نے بتایا کہ تعاون کرتے تھے، اور درگاہ شریف میں بیانات کی اور اجتماعات کی بھی اجازتیں دلوا دیتے تھے۔ اللہ ان کی خدمات دعوت اسلامی کو قبول فرمائے، دین کی خدمتیں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے رمضان عطاری سلمکم الباری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ندیم نے والد صاحب کے ہارٹ فیل ہونے کا پیغام دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما، مرحوم کا جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما، مرحوم کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی باری فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان بھائی اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان بھائی ایک مدنی پھول قبول کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے جیسی کرنی ویسی برنی کے صفحہ 40 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ عز و جل اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ عز و جل اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ عز و جل بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری جو گزشتہ دنوں نیپال میں تھے، آپ کی نیپال سے باب المدینہ کراچی پاکستان آمد ہوئی، جبکہ نیپال میں اسلامی بھائیوں نے رقت و سوز کے ساتھ آپ سے ملاقات کی۔ آئیے مبلغ دعوت اسلامی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اس وقت ہم الحمدللہ باب المدینہ کے ایئرپورٹ پر حاضر ہیں، جہاں پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی ابو کمیل محمد فضیل اظہر طاری کی چند ہی لمحوں میں آمد کا سلسلہ ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اس وقت نیپال گنج نیپال سے باب المدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ نیپال گنج نیپال میں 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ جاری تھا۔ رکن شورا کی آمد پر ہم ان سے معلوم کریں گے کہ امیر سنت کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کے حوالے سے نیپال گنج نیپال میں جو مدنی باہروں کا سلسلہ رہا، تو اس حوالے سے ہم کچھ احوال معلوم کریں گے، اس حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے، اور 12 روزہ مدنی کورس کی بیرون ملک میں کس قدر حاجت ہے اور ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل نیپال گنج میں 12 روزہ مدنی کورس اور معلی میں 12 روزہ مدنی کورس کے بعد الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی حاضری ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ ہند کے ڈھیروں اسلامی بھائی نیپال گنج میں تشریف لائے اور 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت پائی۔ 12 روزہ مدنی کورس جو ہیں نیپال گنج میں ہوئے، ایک 2 اکتوبر کو ہوا جس میں اراکین کابینات اور اراکین کابینہ نے شرکت کی اور 219 اسلامی بھائی تھے، اور دوسرا 12 روزہ مدنی کورس 16 اکتوبر کو ہوا اور اس میں 148 اسلامی بھائیوں نے 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت پائی۔ اس میں بھی اراکین کابینات اور اراکین کابینہ تھے، اور دورہ حدیث کے 13 طلبہ تھے، اور سادسہ کے 22 کے آس پاس طلبہ جو ہیں وہ 12 روزہ مدنی کورس میں تھے۔ الحمدللہ عز و جل بڑے ذوق اور شوق اور جذبے کے ساتھ اسلامی بھائیوں نے 12 روزہ مدنی کورس کیا، اور جدول کے مطابق چلے۔ تہجد سے عشاء کے 2 گھنٹے تک یہ جدول رہتا ہے۔ باطنی امراض جو ہیں ان کے متعلق بیانات ہوتے ہیں، ان کی تعریفات یاد کروائی جاتی ہے، اسباب بتائے جاتے ہیں، ان کی علامات یاد کروائی جاتی ہے، ان کا علاج بتایا بھی جاتا ہے، یاد بھی کروایا جاتا ہے۔ پھر نماز کے احکام بھی ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، جس میں وضو کے متعلق تو غسل کے متعلق تو نماز کی عملی مشق الحمدللہ اس میں ہوتی ہے، تو پھر مطالعہ کا بھی باقاعدہ اس میں وقت ہوتا ہے، اشارے بھی الحمدللہ عز و جل اس میں سکھائے جاتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک درست الحمدللہ عز و جل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، تصور مرشد بھی ہوتا ہے، نگاہ جھکا کر چلنے کی مشق بھی ہوتی ہے، تو زبان کا قفل مدینہ، تو لکھ کر گفتگو، تو اشارے سے گفتگو، الحمدللہ مدینہ 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 ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیر نہ کریں اور جلد سے جلد یہ امیر اہل سنت کا پسندیدہ مدنی کورس 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل کر لیجیے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی سفر ہند سے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے اکولا ہند میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کا دورہ کیا، طلباء سے ملاقات فرمائی، مدنی پھولوں سے نوازا۔ مہاراشٹرا ہند کے ایک بڑے شہر اکولا کی طرف آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ اکولا میں موجود ہیں اور ناظم صاحب کا مکتب ہے، تو ابھی ان سے ملاقات ہے مدنی منوں سے اور یہاں پڑھنے والے حفظ و ناظرہ کرنے والوں سے، تو انشاءاللہ ان طلباء سے ملاقات کریں گے۔ 120 یا 130 کے قریب ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی بھائی مدنی منع یہاں پر حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین کی بہت بڑی تعداد نے اکولا کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن یہاں بھی اتنی شاندار عمارت کا قائم ہونا، یہاں بھی مدرسۃ المدینہ کا قیام ہونا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو
نہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رکن شورا حاجی بلال رضا عطاری نے جامعۃ المدینہ نیپال گنج نیپال میں جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی شاہد عطاری المدنی بھی موجود تھے۔ کچھ مناظر نیپال گنج سے پیش خدمت ہیں۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ام هبت الريح من تلقائك ظلمات او مضى البرق في الظلماء من عظام مولاي صل۔ جامعہ غوثیہ احسن المدارس مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کے مفتی حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی جو علیل ہیں مقامی اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے آپ سے عیادت کی، دعائے صحت کی مدنی التجا ہے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا۔ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے مدنی قافلے کی روانگی کا سلسلہ، جبکہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی کی۔ مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں نے UK سے اٹلی سفر کی سعادت بھی پائی۔ ملاحظہ کیجیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. الحمدللہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں آیا ہوں باب المدینہ کراچی سے بلوچستان کے شہر بیلا میں. قافلے میں پہلی مرتبہ آیا. کبھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی, تہجد کی نماز پڑھی, عشاء کو چارج کی, نوافل بھی سنے تھے, وہ بھی پڑھنے کی سعادت ملی. اتنی ساری چیزیں جو روٹین میں جیسے نماز کے حوالے سے وضو, غسل اور اس کے علاوہ جو دوسرے عمل ہوتے ہیں, جیسے آج الحمدللہ ہم نے نگاہیں نیچی کر کے چلنے کا طریقہ سکھایا ہمیں ہمارے نگران نے. الحمدللہ اس سے پہلے کبھی ایسے سنتے تھے, لیکن کیسے پریکٹس ہوتی ہے, کیسے چلنے کا طریقہ وہ انہوں نے بتایا. الحمدللہ ذہن بھی بنا کے انشاءاللہ نگاہیں نیچی کر کے چلنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے ایک میں نام نہاد مسلمان تھا, لیکن دعوت اسلامی کے مہکتے ماحول نے مجھے واقعی میں دین اسلام سے ملا دیا اور زندگی بالکل بدل کے رہ گئی. پہلے جب بھی کبھی چھٹیاں ہوتی تھی تو مختلف قسم کے پروگرام بنتے تھے گھومنے پھرنے کے, لیکن اب چھٹیوں کا انتظار ہوتا ہے کہ کب چھٹیاں ہیں اور کب قافلے میں روانہ ہوں. الحمدللہ عز وجل ہمارا مدنی قافلہ باب المدینہ سے سفر کرتے ہوئے بلوچستان کے ایک شہر بیلا کے اطراف میں ایک گاؤں ہے اسماعیل گوٹ, اس میں موجود ہے. ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں. اس گوٹھ میں ہمارے مدنی قافلے نے سفر کیا. الحمدللہ عز وجل بالکل کچی گھر بنے ہوئے ہیں, کچی آبادی ہے, اور یہاں کے مسلمانوں کو کس قدر علم دین کی ضرورت ہے, علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آئیں یہاں پر اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, اور اپنے اس مدنی مقصد, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. اس کے تحت سفر کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں مختلف مقامات پر گاؤں گوٹھوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز وجل, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز وجل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس مدنی انعامات کے تحت مدنی حلقہ ملاحظہ کیجیے. اسپین میں مدنی حلقے کے مناظر دیکھیے. یورپ میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. بنگلہ دیش کے شہر ہٹ ہزاری چٹاگونگ میں شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. انہیں دعوت اسلامی کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا, جبکہ فیضان سنت کا بنگالی زبان میں ترجمہ بھی پیش کیا گیا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. دے شوق تلاوت, دے ذوق عبادت,
دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا